میں نے ایک مولوی سے کہا شیعہ 10 منٹ بعد کھولتے ہیں، اس نے کہا جی تو مکروہ ہے۔ میں نے کہا اگر گھنٹے بعد کھولیں پھر، اس نے پھر بھی مکروہ۔ میں نے کہا 2 گھنٹے بعد کھولیں پھر، اس نے کہا پھر بھی مکروہ۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 1 سیکنڈ پہلے کھولے پھر، اس نے کہا حرام۔ جسے سمجھ آئے وہ بندہ میری بات سمجھے۔ یہ ہے علی کے شیعوں کی مخالفت کا نتیجہ کہ مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں آ رہا۔ انڈا کیا ہے؟ شریعت میں مکروہ ہے۔ مکروہ سے کہتے ہیں نہ کرو تو اچھا ہے، کر لو تو گناہ کوئی نہیں۔ توجہ۔ حرام اسے کہتے ہیں جسے کرو تو گناہ، سارے دن کی محنت تباہ، رات والی تراویاں فنا، کیونکہ جن غریبوں کے روزوں کو پاری تراویوں کے لگے ہوئے ہوں۔ سارا سال ہمارا سر کھاتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، تو یہ تراویاں قرآن سے دکھاؤ۔ کسی پہ طنز کر کے نہیں، کسی کو ٹوک کے نہیں، تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں، یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں اللہ نے فرمائی نہیں، نمبر 1، قرآن میں آئی نہیں، نمبر 2، پیغمبر نے پڑھائی نہیں۔ اللہ نے فرمائی ہو تب بھی میرا مذہب جھوٹو، تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو، تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو، تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتا ہوا دکھا۔ بلائے صحیح ذرا زمان۔ یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے ہیں اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی، پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی، علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں۔ امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہ رمضان آ گیا، ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی، بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے۔ یا علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے، جی میں لاؤڈ سپیکر تے آکھ رہا ہوں، میں آکھ رہا ہوں، ذمہ داری نہ لا کر کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے۔ یہ جڑے بچپن کر گئے، یہ جو چھوٹے بچے، ایک مولوی میں تریڑ کے پیا تھوڑے حافظ کوئی نہیں ہوتا، میں کہ تھوڑے ذاکر کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی انہیں ذاکر ہوندے جی؟ بھائی انہیں ذاکر تا نہیں ہوندے جو نہ مجلسہ نہیں پڑھنی ہونی، سارے حافظ تا نہیں ہوندے جو تراویح نہیں پڑھنی ہونی۔ تو مجبوری تو قرآن یاد کی تھی وجہ جو تو مسلح پڑھا۔ مذہب شیعت 5-5 سال دے بچے بھی حافظ ہیں، انے نہیں۔ علی کے بغض میں قرآن پڑھو تو قرآن اندھا کر دیتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 7واں معصوم ہے، ارشاد فرما رہا ہے من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر خالی جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ فرما علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے۔ لیلۃ القدر کا ثواب یاد ہے کہ نہیں؟ کتنے گناہ معاف؟ سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف، ستاروں کے برابر گناہ۔ کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں، گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں، ستارے کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے، گناہ کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے۔ اس نے حیران ہو کے کہا مولا اتنا آسان؟ فرما علی کے پیاسے شیعہ کو پانی پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ فرما میاں اور بیوی مومن ہو، آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ان کی صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا اتنا آسان؟ فرما مومن مریض ہو اس کا حال پوچھنے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرما شیعہ مر جائے اس کے غسل میں شرکت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرما شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے کے 4 قدم چل کے واپس آ جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا اتنا آسان؟ فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ مولا آپ فرمایا قدر اللہ کا نام ہے، لیلا میری دادی زہرا کا نام ہے، لیلا میری زہرا کا نام ہے، لیلۃ القدر دادی زہرا کا لقب ہے۔